آمین آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے سورہ الانعام شروع کر رکھی ہے، اور آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا جو اب تک ہم نے 9 10 11 آیات کی ہیں کہ توحید کے اوپر، صفات الہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسان اور اس کے انعامات کے حوالے سے یہ صورت بڑی زبردست ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو انسان کا عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہے، اس کو پوری طرح انسان کے اندر نقش کرنے کے حوالے سے اس صورت کا سمجھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اور دین اصل میں آپ اگر غور فرمائیں تو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو ایمان اور عمل کی توفیق عطا کرتی ہے۔ آج آپ اس کو اندازہ آپ کو ہوگا جب میں آپ کے سامنے قرآن کی یہ سورہ انعام کی یہ آیات کھولوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جہاں پہ لاسٹ ٹائم ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ تو شارٹ خلاصہ ہے جو ہم نے پیچھے یہ پڑھا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کی آیات میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ بہت اہم ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بات سمجھ نہ آئے تو سوال کیجئے تاکہ بات جو ہے وہ بالکل کلیئر ہوتی چلی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 10 سے آج شروع کرنا ہے۔ وَلَقَدْ أُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، یہ ایک سورت نازل ہوئی ہے 1290 میں، مکے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 سال بڑی انتھک جد و جہد کی ہے، بے مثال، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے کیا اذیتیں نہیں برداشت کی، کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار آپ کو کی ہمت بندھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت الہی ہے کہ وہ اپنے نبی کو بالکل اس کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی تاکہ یہ دین دنیا کے اوپر غالب ہو کے رہے۔ تو اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أُسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ دعوت دین کا کام سب سے اعلیٰ درجے کا رسول کرتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مراحل سے گزارا، اور کافروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی مذاق اڑانے کی، طنز کرنے کی، تکلیفیں دینے کی۔ آپ دیکھیں نا، سگا چچا جو ہے اس کی بیوی کانٹے پھینکتی ہے آپ کے گھر میں، گندگیاں پھینکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے؟ اب جب رب کہتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سوچیں آپ کی کتنی بڑی حوصلہ افزائی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، پھر جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا۔ یہ بات کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ آراف میں 7 نمبر پر قرآن میں سورہ 6 قوموں کو بتایا کہ یہ دیکھیں یہ کس طرح انبیاء کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، اور پھر جب اللہ نے ان کو پکڑا، اس عذاب کا تذکرہ بھی آپ انہیں آیات میں پڑھتے ہیں۔ تو انبیاء نے دعوت پیش کی، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کافروں کو، جب وہ مہلت کے باوجود قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ اللہ کی دائمی سنت ہے جو اللہ اپنے نبی کو یہاں بتا رہے ہیں
کہ فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، پھر جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا انہیں اس عذاب نے آ گھیرا، کس عذاب نے؟ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر آیت 11 میں فرمایا کل سیرو فی الارض، ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین مکذبین، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا۔ ایک بات بڑی اچھی طرح سمجھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا اس وجہ سے جو اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں، یہ دراصل اللہ کے پیغام کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو سے روگردانی ہے، انسان کی انتہائی جسارت ہے کہ وہ اس رب کا جس کا وہ کھاتا ہے پیتا ہے، جس نے اسے پیدا کیا، پالا پوسا، ہر کفالت کی، ہر چیز کا خیال رکھا، اس کے بھیجے ہوئے نبی کی۔ بھائی آپ تو دنیا میں کہتے ہیں کہ سفیر کو تو آپ چھیڑ ہی نہیں سکتے، آپ اندازہ کریں ریمنڈ ڈیوس نے یہاں قتل کیا دن دہاڑے لاہور میں، اور آپ نے اس وجہ سے اس کو جانے دیا کہ جھوٹا لے آیا کہ یہ تو اسے تو کنیکٹڈ ہے سفارت خانے سے، سفارتی۔ خدا کے بندوں کچھ تو خیال کرو، کس رب کے پیغام کا، اس رب کے سامنے تو تم نے پیش ہونا ہے، اس کی عدالت میں تو تم نے پیش ہونا ہے۔ لہذا قرآن بندوں، دیکھیے ایک چیز، انسان گزرے ہوئے واقعات سے ہمیشہ سبق لیتا ہے، تو قرآن اس کی دعوت دے رہا ہے کہ تم چل پھر کے دیکھو تو صحیح، تم دیکھو قوم نوح کو دیکھو، قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم فرعون کو دیکھو، غرضے کے لائن اللہ تعالیٰ نے دکھا دی۔ اور یہ سیرو فی الارض جو ہے یہ قرآن میں اور کئی جگہ آیا ہے، صرف یہاں نہیں آیا۔ میں آپ کو چند آیتیں لکھواتا ہوں، 2-3 پڑھوں گا، باقی آپ خود، کہ قرآن نے انسان کو یہ تاریخ سے سبق لینے کی کس قدر تاکید کی ہے، اور اس تاکید میں انسان کتنا ناکام ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو یہاں آیت 11 میں فرما رہے ہیں نا کہ سیرو فی الارض، یہ اور جگہ بھی بہت یہ آیت آئی ہے۔ لکھیں ذرا آیات اور سنیں اور سمجھیں ذرا۔ سورہ حج کی آیت 46 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے کیوں انسان سبق نہیں لیتا، اس کے لیے بھی اللہ نے دلیل دے دی ہے۔ سورہ حج کی آیت 46، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھتے، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اگر ان کے دل ان کے اندر ہوتے، کون سے دل؟ سوچنے سمجھنے والے، لہم قلوب یعقلون بہا، جن سے وہ چیزوں کو سمجھتے، عقل لیتے، او آذان یسمعون بہا، کیا ان کے پاس کان نہیں ہیں جن سے وہ سنیں، غور کریں؟ فإنها لا تعمى الأبصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن تعمى القلوب، بلکہ انسانوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، التی فی الصدور، وہ دل جو انسانوں کے سینوں میں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں نا، ہمیں غور کرنا چاہیے، جب آپ غور کریں گے تو قرآن کھل جائے گا اور آپ کو بات بالکل سمجھ آ جائے گی، ہمیں یقین پیدا ہو جائے گا کہ رب کا فرمانا برحق ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل بھی ہیں، کان بھی میں نے دیے ہیں ان کو، دل کو سوچنے سمجھنے کے لیے اور کان سننے کے لیے، یہ اس کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے دل، دماغ اور کان دنیا کے مفادات کے لیے، دنیا پرستی کے لیے، وہ ہر وقت ان کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، کسی طرح دنیا کو حاصل کر لیں، مال کو حاصل کر لیں، اولاد یوں اوپر پر چلی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو
दिल व दिमाग, कुव्वत समात, कुव्वत बसारत दी है ताकि वो पहचाने अपने रब को, और उसको पहचान कर ठीक ठीक, सिर्फ यही नहीं कि कायनात में निशानियां रख दी हैं, अंबिया भेजे, किताबें नाजिल फरमाई, लेकिन ये बदबख्ती कि दिन को दुनिया परस्ती, शैतान परस्ती इस कदर इन पर गालिब आई हुई है कि ना दिलों से ये काम लेते हैं जो अल्लाह ने दिल दिए जिसके लिए, कि वो सोचें कि किसके बंदे हैं, दुनिया में कब कामयाब होंगे, कब नाकाम होंगे। नहीं, वो माल परस्ती में। और माल का अंजाम आप गौर फरमाएं, देखें, रोज हम देखते हैं, सब यहीं छोड़ के खाली हाथ कब्र में जाता है इंसान। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। कितनी बड़ी हकीकतें अल्लाह ताला ने बयान की। अच्छा, ये जो आखिर में फरमाया है कि इंसान की आंखें अंधी नहीं होती, लेकिन बल्कि उसका दिल जो है, जो उसके सीने में, वो अंधा हो जाता है। क्या मतलब है इसका भला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आयात है सर, क्या सर आयात है। ये दिल से ये सोचते समझते नहीं है, गौर व फिक्र नहीं करते। सर जब तक दिल आमादा ना हो तो सुनना और देखना जो है वो बेकार होता है। जब दिल रागिब होता है, मुतवज्जो होता है, तो तभी वो चीज फायदेमंद होती है। सुनना बिल्कुल आपने ठीक बताया, बिल्कुल ठीक बताया। इनके दिल दुनिया परस्ती में लगे हुए हैं, माल परस्ती में लगे हुए हैं, हवस परस्ती में लगे हुए हैं। इनको अल्लाह जो कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है, जिसने इनको वजूद बख्शा, जो इनका राज़िक, उससे गाफिल है। तो लिहाजा इनके दिल क्योंकि दुनिया की तरफ, शैतान की तरफ रागिब हैं, तो इनके दिल अल्लाह की तरफ रागिब नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हमें अब देखें, यहाँ हमें अपनी बात बिल्कुल अपने हवाले से समझ जाना चाहिए कि हमारे दिलों का ताल्लुक किससे होना चाहिए? उस खालिक कायनात से, उसने जिसने दुनिया को पैदा किया, उसके साथ हमारा दिल बिल्कुल जुड़ा हुआ होना चाहिए, जिसने शैतान को पैदा किया हमारी आजमाइश के लिए, जिसने दुनिया और माल और औलाद को हमारे लिए आजमाइश बनाया है। तो हम इनसे उसी वक्त बच सकते हैं जब उसके बताए हुए तरीकों पर अमल करें जो कुरान और सुन्नत में है। ये तो थी ना सूरह हज की आयत 46। अच्छा, अब एक और आयत आप पढ़ता हूँ, फिर बाकी लिखवा देता हूँ। अल्लाह ताला सूरह नमल की आयत लिखें 69, 69। सूरह नमल 27 नंबर पर है। छोटी सी कुरान का कमाल देखें, मुख्तलिफ जगहों पे बार बार याद दहानियां कराई हैं इंसान को कि वो समझ जाए और राह रास्त पर आ जाए, और अल्लाह उसको बख्शना चाहता है बशर्ते कि वो उस राह रास्त जो उसने और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है उस पे आ जाए। फरमाया नमल की 69 में, कुल सीरू फिल अर्थ, इनसे कहो ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बताओ, सीरू फिल अर्थ, जरा जमीन में चलो फिरो, फंजुरू कैफ कान आकिबत मुजरिमीन, फिर देखो तो सही कि मुजरिमों का अंजाम कितना बुरा हुआ। फिरौन को देख लो, नमरूद को देख लो, तारीख में हारून को देख लो, कौम आद को देख लो, कौम समूद को देख लो, कौम फिरौन को देख लो, कौम नूह को देख लो, कौम शुएब को देख लो। सारे बयानात हैं ये इनके बारे में, सूरह आराफ में भी और सूरह हूद में भी। कुरान ने समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी, आप यकीन माने। अच्छा, एक और आयत पढ़ता हूँ, सूरह मोहम्मद की 10 लिखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफलम यसीरू फिल अर्थ, क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं हैं? फयंजुरू कैफ कान आकिबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, तो वो देखते, अगर चलते फिरते ना, तो वो देखते कि अल्लाह ताला ने इनसे पहले नाफरमानों का क्या हशर किया है। क्या हशर किया है? खुद आयत बता दी, दम्मर अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर तबाही और बर्बादी मुसल्लत कर दी। वलिल काफिरीन अमसालुहा, और जो भी मुनकरीन होंगे, कौलन या अमलन, और बाज नहीं आएंगे, तो अल्लाह ताला से वलिल काफिरीन अमसालुहा, उन काफरों का भी इन्हीं जैसा हशर होगा। ये बड़ी इंजार है कुरान के, इसको समझिए। हम जब इससे गाफिल होते हैं तो हम अल्लाह के रहम की बजाय उसके गजब के मुस्तहिक होते हैं।
میں نے 3 صورتیں آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں، سورہ حج کی 46، سورہ محمد کی 10 اور سورہ نمل کی 69۔ ایک اور لکھ لیں جو آپ خود پڑھیں گے، سورہ روم کی آیت نمبر 9۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، لیکن میں نے طوالت کی خاطر آپ کو 4 آیتیں، 3 میں نے پڑھ دی ہیں، چوتھی آپ کو ہوم ورک دے دیا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید نے انسانوں کو ہر طرح سے سمجھایا۔ یہ ایک طریقہ تھا کہ تاریخ کو دیکھو، زمین میں چل پھر کر دیکھو۔ آپ یقین مانیں، کاش ہمارے اندر کوئی دینی بصیرت ہوتی تو افغانستان کی مثال ہمارے لیے آج کے موجودہ دور میں سب سے بڑی مثال ہے۔ کس طرح اللہ نے اپنے نافرمانوں کو ذلیل و رسوا کیا، باوجود اس کے کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، جو سہولتیات ممکن تھی نا، وہ اتنی زیادہ تھیں کہ ضرورت سے کہیں زیادہ تھی، اور جو اس کے ماننے والے تھے، جنہوں نے اس کو پہچان کر اس کی اطاعت کی تھی، ان کے پاس ضروریات بھی پوری نہیں تھی۔ ان کو اللہ رب العالمین نے ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل قریب پڑوس میں سرخرو کیا، اور وہ جو مسائل اور ذرائع اور آپ اگر ان کے بیانات پڑھیں نا، ایک ویڈیو آئی ہے کہ جو امریکن کیا مونگیاں مار رہے ہیں، کیا فخر میں پتہ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ کہ دنیا کو پوری کا کنٹرول ان کے پاس ہے، اور ذلتیں دیکھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، طاقت اور قدرت تو میرے رب کے پاس ہے۔ تو یہ قرآن کی دائمی سنت ہے کہ وہ جب قومیں جو ہیں وہ مان کے نہیں دیتی اور اس مولت سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتی، تو پھر اللہ کی یہ دائمی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنی قوموں کا قرآن نے ذکر کیا ہے، سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ نمل، اور گنتے جائیے۔ اچھا، یہ ایک چیز آپ ضرور دیکھیں گے کہ ان قوموں کا جو انجام ہے مجرمین کا، وہ سورہ اس میں ہی بیان ہوا ہے مکی صورتوں میں۔ مدنی سوروں میں تو احکام اور بنی اسرائیل، اور تیسری چیز جو ہے وہ جہاد و قتال پر تبصرہ ہے، اور منافقین، 4 مضمون ہیں۔ لیکن مکی صورتوں کے جو 3 بڑے مضمون ہیں، وہ اس میں ایمانیات، عقائد و ایمانیات ایک ہے، اور دوسرا واقعات ہیں سابقہ قوموں کے۔ وہ یہی چیزیں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور اس کے سارے حوالے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو لہٰذا قرآن کو کتاب ہدایت، کتاب عبرت اور کتاب زندگی کے سارے اعمال اس کے مطابق کیجیے، اپنی فکر کو بھی اور اپنے عمل کو بھی۔ فکر ایمان ہے اور عمل صالح ہے، یہ دونوں کی ضمانت قرآن نے دی ہے کہ جس کے دو چیزیں جس کے پاس ہوں گی وہ جنت میں جائے گا۔ آیت 10 اور 11 بالکل کلیئر ہو گئی آپ کو؟ کوئی جواب نہیں آتا آپ کی طرف سے؟ جی سر، جی جی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ بہت دیکھیں نا، توحید کے اعتبار سے آپ غور فرمائیں گے کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، لیکن کتنے معنی کا ایک سمندر ہے جو ان کے اندر، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ لہٰذا اب آپ سنیں آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں، لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کون مالک ہے؟ قل اللہ، تو یہ کیا جواب دیں گے؟ کس کا ہے؟ اللہ۔ آپ کٹر سے کٹر کافر سے پوچھ لیں، یہ سوال اسپیسیفک کر کے دیکھ لیں کہ یہ تو بتاؤ، یہ زمین و آسمان میں جو اس قدر ستارے، سیارے، نباتات، جمادات، حیوانات، سولر سسٹم، پتہ نہیں کہکشائیں کیا کیا ہے، اس کا مالک کون ہے؟
صرف ایک جواب آئے گا، یاد رکھیے، وہ کافر بھی، کٹر کافر بھی اس پر مجبور ہے کہ وہ یہ اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے انکار کا کوئی مجال نہیں ہے، اس کی ملوکیت، بادشاہی سے کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ ہے توحید۔ توحید کے صرف اس حصے کا کٹر کافر بھی ان کا اقرار کرتا ہے، اس کو بھی بالکل اس کے لیے بھی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کرے اس بات سے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دلائل کتنے زبردست ہیں اور کتنے فطری ہیں۔ اصل میں ایک بات سمجھیں، توحید کے جو مقاصد ہیں نا، ان کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ توحید کا سب سے بڑا مقصد انسانوں کے لیے وہ ہے قرآن اور سنت سے ہدایت حاصل کرنا۔ یہ قرآن و سنت سے ہدایت، عبرت، نصیحت اسی وقت انسان لے گا جب اس کو توحید پہ پکا یقین آ جائے گا کہ نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک، نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک، نہ اللہ کے حقوق میں کوئی شریک، کوئی ہو نہیں سکتا۔ صفات الہی کا جتنا آپ کو فہم ہوگا کہ کتنی عظیم ہے اللہ رب العالمین کی صفات، وہ صفات جلالی ہوں، جلال سے متعلق ہوں، وہ صفات کمالی ہوں، اس کے کمال سے متعلق ہوں، وہ صفات جمالی ہوں، اس کے جمال سے متعلق ہوں۔ یہ باتیں سمجھیں، اور ان کو جب یہ چیزیں ہم سمجھ جائیں گے کہ رب کی ذات، دیکھیں نا وہ سورہ اس میں کہا کہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، علی بہت اونچا، بالا تر۔ قرآن کی صفات الہی جب قرآن سے پڑھتا ہے نا بندہ تو بالکل مبہوت ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ نے دیکھا کہ یہ آیت نمبر 12 چھوٹی سی آیت ہے، کافروں کے اس نے منہ بند کر دیے، اور اس کے آگے فرمایا کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اللہ ہر چیز، کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے، اس نے کیا کر رکھا ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی ہر چیز اسی سے رزق پا رہی، انسان، حیوان، نباتات، جمادات، فلکیات، سمندروں کی مخلوق ہو، پہاڑوں کے کیڑے ہوں اندر چٹانوں میں، یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہر چیز اس کے فضل و کرم، اس کی دی ہوئی رزق سے زندہ ہے۔ لہذا اس دنیا میں اس نے اپنے اوپر رحمت جو ہے وہ لازم کر رکھی ہے۔ آخرت میں یہ رحمت کس کے لیے ہوگی؟ کس کے لیے ہوگی؟ مومنوں کے لیے۔ مومنین کے لیے ہوگی، یہ کافروں کو میسر نہیں ہوگی۔ اصل میں تو اگر آپ دیکھیں نا، یہ بات بڑے غور سے سنیں، وہ رحمت ہی کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم میں پھینکے جائے۔ رحمت کا حقدار بننا چاہتے تھے تو دنیا کو ان کو مہلت دی گئی، اسباب و فسائل دیے گئے، انبیاء بھیجے گئے، کتب نازل کی گئیں، اور کائنات میں ایسی علامات رکھ دی گئیں کہ جو وہ کائنات کی علامات، نشانیاں بھی برحق، اور جو قرآن کا فرمایا ہو وہ بھی برحق۔ اس کے علاوہ کیا چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے؟ اچھا، آیت 12 کلیئر ہے؟ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر۔ اچھا، ایک اور چیز بڑی نوٹ کریں، اگر ہم انسان سمجھنا چاہیں نا کہ اس کی رحمت کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، ہم اپنی پیدائش پہ ہی غور کر رہے ہیں، اپنے بچپن، لڑکپن، جوانی پہ غور کر رہے ہیں۔ سوائے اس کی رحمتوں، سوائے اس کے کرم کے کچھ نظر نہیں آتا کہ کس طرح اس نے ہمیں پروٹیکٹ کیا، رزق دیا، ہمارے حالات اور واقعات اور سازگار بنایا۔
اور کیا ہدایت کے بندوبست کیے۔ اچھا، اب آیت نمبر 12 ہی آگے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَجْمَعَنَّكُمْ۔ اب آپ میں سے جو عربی جانتے ہیں نا، یہ لِيَجْمَعَنَّكُمْ کا ترجمہ کیا کریں گے بلا؟ البتہ وہ ضرور ہم جمع کریں گے۔ ضرور بضرور۔ ہاں، وہ ضرور بے ضرور آپ کو جمع کرے گا، یعنی کہ اس کا کوئی شک نہیں ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ دیکھیں نا، یہ ہے تاکید در تاکید کا یہاں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو استعمال فرمایا ہے کہ انسان اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ میرا دوبارہ اٹھ کے اللہ کے پاس جمع ہونا بالکل لازمی ہے۔ اس لیے لام بھی تاکید اور نون شد والا بھی تاکید۔ یجمعنکم الی یوم القیامہ، تاکہ وہ تمہیں جنت قیامت کے دن سب کو ضرور بے ضرور جمع کرے۔ پھر آگے تاکید اور دیکھیں، لا ریب فیہ، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اتنا یقینی ہے کہ شک و شبہ سے۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال دیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اچھا، ایک بہت اہم سوال ہے، ذرا مجھے اس کا جواب دیں پہلے آپ۔ یہ جو قیامت کے دن انسانوں کو ضرور جمع کیا جائے گا، یہ اللہ کی کس صفت کا تقاضا ہے؟ سوال پھر سن لیجئے۔ دیکھیں نا، اس کائنات ہو یا آخرت ہو، وہ سارے کام انجام پا رہے ہیں کہ اللہ کے اندر وہ صفات ہیں کرنے کی ساری۔ لہٰذا یہ اللہ جو انسانوں کو جمع کرے گا اور ضرور جمع کرے گا، یہ اللہ کی کون سی صفت کا تقاضا ہے؟ کون سی صفت الہی کا تقاضا ہے؟ صفت عدل۔ اچھا، نمبر 1، شاباش، صفت عدل نمبر 1۔ صفت نمبر 2، ربوبیت، مالک یوم الدین۔ وحدانیت۔ اچھا، اب میں آپ کو لکھواتا ہوں، یہ ذرا لکھ لیں، اور اگر کہیں گے تو میں آپ کہیں گے اس پہ آیت بتاؤ تو میں آیت بھی بتا دوں گا آپ کو۔ سب سے پہلے کسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ صفت عدل سب سے پہلی صفت ہے۔ جیسا کہ سراپا عدل ہیں تو پھر ایک دن آنا چاہیے کہ مجرم کو اس کی سزا ملے جرم کی، اور جس نے نیک عمل اللہ کے لیے کیا ہے، مصیبتیں اٹھائی ہیں، اس کو اللہ انعام دے۔ یہ پہلا عدل تقاضا ہے قیامت کے برپا ہونے کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسرا لکھیں، صفت حکمت۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو اس ہستی جو الحکیم ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ حکمت کا تو تقاضا ہی یہی ہے کہ برائی کا جس نے دنیا کے برائی میں فروغ دیا، ظلم و ستم جاری کیے، اس کو حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو سزا ملے، اور جس نے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یہاں بازیاں کھیلی ہیں، اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کو وہاں اس کا ریوارڈ ملے۔ پہلی تھی صفت عدل اور دوسری ہے صفت حکمت، اور اس کے بعد تیسری ہے صفت رحمت۔ صفت رحمت کا بھی تقاضا ہے، وہ جو دنیا میں عام رہی، اب موت کے بعد اٹھا کے لایا جائے گا تو اس رحمت سے کتنا فائدہ اٹھایا اس نے۔ تو صفت رحمت بھی تقاضا کرتی ہے کہ آخرت ضرور بے ضرور ہو۔ یہ تھا نمبر 3۔ اور چوتھا کیا ہے بلا؟ آخری اور چوتھا صفت حاکمیت۔ لکھیں، یہ 4 صفات جو ہیں، حاکمیت، کیسا حاکم ہے کہ اس کی نگری میں جیسے آپ کے ملک میں ہے، نہ ظالم کو سزا ملتی ہے، سارے گناہ حکومت کے اہلکاروں کے معاف ہو گئے، ساری بربادیاں جو ملک آج جس کو فیس کر رہا ہے وہ سارے وہ پاک صاف کر کے عدالتوں نے فارغ کر دیے۔ بے گناہ مرد، عورتیں، بچے کس طرح ان کے ہاتھوں ستم زدہ ہو رہے ہیں۔
तो सिफत हाकमियत, हाकिम वो होना चाहिए कि जिसकी नगरी में अदल, बिल्कुल उसकी हाकमियत का तकाजा कि वहां अदल हो। ये हैं वो चार सिफात जिस तकाजा करती हैं अल्लाह की, इस चारों सिफात कि क्यामत होनी चाहिए। अगर क्यामत ना हो तो ये अंधेर नगरी है। और रब जो ताकत, कुदरत, अख्तियार, अदल, रहमत में सरापा, हर सिफत के एतबार से, तो ये चार सिफात बिल्कुल तकाजा करती हैं कि ये क्यामत ये चौथी सिफत दोबारा बता दें। सिफत अदल, सिफत हिकमत, सिफत हाकमियत, चौथी क्या है? चारों फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, लिख लें। सिफत अदल, सिफत हिकमत, सिफत रहमत और सिफत हाकमियत। आप एक बात को पूरी अच्छी तरह पल्ले बांध लें, वो ये कि हमें आखिरत का यकीन होना चाहिए, फिर हमारी जिंदगी अमलन बदलेगी। ये बात बहुत अहम है, आखिरत का यकीन। और वो यकीन पैदा होगा कि अल्लाह ताला की ये चार सिफात बिल्कुल इस बात की मुतकाजी हैं, ये तकाजा करती हैं कि वो दिन जरूर बर्पा होना चाहिए। आप जब मैं इस सिफत के यकीन के साथ कि आखिरत होगी, मैंने दुनिया के, मैं हर अमल का वहां छोटा हो बड़ा हो मुझे जवाब देना है, आप यकीन माने आप कभी दुनिया में बुराई करते वक्त डरेंगे अल्लाह से कि मैंने उस अल्लाह के सामने पेश होना। ये है आखिर, ये आयत बड़ी अच्छी तरह याद कर लीजिए कि अल्लाह ताला किस तरह फरमाते हैं ताकीदन, कि अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों इस बात को यकीनी समझो, इस बात को, लियजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामह ला रैब फीह, तो ये बात हो के रहनी है, दुनिया इसको सामने रख के गुजारो दुनियावी जिंदगी, ताकि तुम उस इनाम के हकदार बन जाओ। कोई सवाल आयत नंबर 12 पर? बड़े जबरदस्त हकायक बयान हुए हैं। ये चार सिफात हमेशा अपने ज़हन में ताज़ा रखें कि इन सिफात का तकाजा है कि क़यामत जरूर बेजरूर होनी चाहिए, हिसाब व किताब जरूर बेजरूर होना चाहिए। कोई सवाल नहीं है तो आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सिफ्त हिकमत पे थोड़ा सा बता दें। अच्छा, हकीम कौन होता है? अल्लाह ताला तो अल हकीम है ना, कि हिकमत का भी सिरा है। हकीम का सबसे पहला उसकी हिकमत का तकाजा ये है कि उसके किसी काम में मकसद के बगैर खाली ना हो, और मकसद भी बहुत आला हो। हकीम कौन होता है? कि जिसके हर काम का एक आला तरीन मकसद हो, और उस मकसद को हासिल करने के लिए पूरा एक प्लान बनाए अल्लाह ताला। तो ये है अल्लाह की हिकमत, और दुनिया का प्लान बनाया है कि आजमाइश के जरिए आजमा कर, उसकी हिकमत का तकाजा है कि वो फिर लोगों को उस हिकमत के तहत अदल करे। अच्छा, अब ये अल्लाह ताला का कायनात को पैदा करने का मकसद, जब इंसान गौर करता है ना, गौर व फिक्र पूरी कायनात के, तो उसके अंदर एक अखलाकी हिस्स है, वो फिर बिल्कुल जाग उठती है। और लिखें सूरह आले इमरान की 191 में फिर वो इंसान खुद क्या बोल पड़ता है, जब पूरी तरह गौर व फिक्र करता है कि इसका मकसद क्या है दुनिया का, ये कायनात, इतनी अजीम कायनात बनाई किसके लिए गई है। तो सूरह आले इमरान में उस पर गौर व फिक्र के बाद 191 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान गौर व फिक्र करके क्या रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, ऐ परवरदिगार ये चीज सारा निज़ाम आपने बातिल नहीं बनाया, बेकार नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। सुबहानका, अल्लाह तू तो पाक है कि कोई इस तरह की आपसे गलती सरजद हो।
फकिना अज़ाब अन्नार। वो फौरन पूरा हिसाब किताब कायनात का देख के अपने हिसाब किताब का समझ में आ जाता कि कायनात बनी इसीलिए है। उसकी हिकमत का तकाजा ये है कि इंसान को अल्लाह ताला देखे कि वो आग से बचता है या नहीं, जहन्नम की आग से बचता है या नहीं। ये है सोचो फिक्र का नतीजा और ये है हिकमत रब्बानी। मैं पूरी आयत सर जरा चौथी दी है आपने, उसका जरा थोड़ा सा बता दें। क्या चौथी कौन सी है? हकमियत। हाकमियत, बहुत अच्छा, जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताएं मुझे, जिसको हाकिम मुकर्रर किया जाता है आम दुनिया में भी, एक आम आदमी का जो तस्वुर है हाकिम के बारे में, कि हाकिम में सबसे बड़ी खूबी क्या होनी चाहिए? सर अदल। अदल होना चाहिए पहले नंबर पे। अदल होना चाहिए। बिल्कुल आम काफिर आदमी को भी कह दें कि हुकूमत, वो हुकूमत ही क्या है जिसमें अदल ना होता हो, वो हाकिम ही क्या है जो अदल ना करता हो। तो हाकिमियत जो है वो हाकिम है। यहाँ किसकी हाकिमियत की बात हो रही है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हाकिमियत की। तो भला वो अदल ना करे? उसकी हाकिमियत का तकाजा है कि अदल हो। अदल के लिए जरूरी है कि आखिर हिसाब किताब हो। बात समझ आई है नहीं आपको? जी सर। जी सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो अब आपने देखा कि ये आखिरत ला रैब फीहा, उसकी तैयारी करे, उसमें कोई शुबा नहीं है, वो कायम होकर रहेगी। और फिर आपको अल्लाह के सामने इस दुनिया की कारकर्दगी का हिसाब देना होगा। पूरी जिम्मेदारी से जिंदगी गुजारिए। कभी आपने नोट किया है कुरान को पढ़ते हुए, अगर आयत को देखें ना कि किस तरह रब्त बनता है साबका आयत से। अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर ये कुरान मैंने किसी पहाड़ पर नाजिल किया हो जाता ना, तो पहाड़ क्या होता? वो खौफ मारे खौफ के फट पड़ता, फट जाता। सूरह हशर की आयत है ना? पढ़ी है आपने? लो अनज़लना हाज़ल जी सर। कुरान अला जबल लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह व तिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास। अब आप मुझे एक बात बताइए कि पहाड़ क्यों फट पड़ता अगर उस पर कुरान नाजिल किया जाता था? अल्लाह फरमा रहे हैं, बरहक तो फरमा, जलाल कुरान खशियत लाइस, खशियत अल्लाह या की खशियत। जल वो जिम्मेदारियां जो कुरान डाल रहा है इंसानों पर, वो इतनी ज्यादा हैं, वो इतनी इंसान को जिम्मेदार और इतनी इंसान के अंदर खौफ पैदा करती हैं कि वो जिंदगी भर सीधा चले। अगर यही जिम्मेदारियां पहाड़ जैसी बड़ी मखलूक पर डाली जाती तो वो पहाड़ मारे डर के फट जाता। इतनी अहम जिम्मेदारियां हैं। सर ये जो है जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है सो वो ईमान नहीं लाएंगे, इस पे थोड़ा तबसरा करिए। आप मुझे एक बात बताएं, इंसान आखिरत में कामयाब कब होगा? जहन्नम के नुकसान से कब बच सकेगा? जब वो अपने रब के बस साले अहकाम को करेगा। पूरा करेगा। जब ईमान लाएगा, इस कुरान और सुन्नत पर ईमान लाएगा। ईमान ला के अमल करेगा तो दुनिया आखिरत में बेहतरीन अजर का मुस्तहिक हो जाएगा। और अगर ईमान नहीं लाएगा तो कहाँ तबाह बर्बाद होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यही इसका मतलब है। आप खुद पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो खसारे में मुब्तला होंगे वो ईमान नहीं लाएंगे। तो ईमान ना लाना सबसे बड़ा खसारे का सौदा है। जज़ाकल्लाह। सर सूरह असर एक तफसीर बन जाती है शायद की भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तारीख, इंसानी तारीख गवाह है। वल असर का मतलब ही यही है, जमाने की गवाही है। जमाना इस बात की शहादत दे रहा है कि इंसान जो दुनिया परस्ती, माल परस्ती, हवस परस्ती में लगा रहा, वो घाटे में है, सरासर घाटे में है। हाँ, उससे बच कौन सकता है?
इल्लल्लज़ीना आमनू, पहला आम ईमान। ईमान होगा तो अमल होगा। ईमान जैसे आज हमारे अंदर ईमान कमजोर है, हमारा अमल इंतहाई कमजोर है, हम कुफरिया शिरकिया काम कर रहे हैं। ईमान, सच्चा पक्का ईमान, ये चीजें मैं बयान कर रहा हूँ जो हमारा फहमी दीन का कोर्स चल रहा है। अपने बच्चों को खासकर यूनिवर्सिटीज और के लड़कों लड़कियों को उस कोर्स में बिठाएं, ऑनलाइन है। अच्छा, तो अब ये बात आज 12 तक हर चीज क्लियर है, वरना सवाल कीजिए। मैं आप आज 13 पढ़ रहा और आपसे सवाल आ रहा है, बड़े गौर से देखें। वलहू मा सकन फिल लैल वन नहार, उसी के लिए है, वही मालिक है उस चीजों का जो दिन में भी है और रात में भी है। दिन और रात में भी बादशाही उसी की है। और वो हुवा समीउल अलीम, वो सुनता भी है हर जगह, हर वक्त, हर हाल में। अलीम, अल अलीम है, वो जानता भी है हर चीज को बारीक बीनी से, माजी, हाल, मुस्तकबिल और इंसान के दिलों के राजों को भी जानता है। इस आयत का क्या मतलब है? अब आपके फहम कुरान का टेस्ट है, जल्दी बताएं। चले मैं आपको थोड़ा सा और गाइड कर देता हूँ। अब हम आयत 12 में पढ़ के आए हैं, कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द। अल्लाह के रसूल से पूछो कि जमीन और आसमान में जो कुछ है वो किसका है, तो उसका मालिक कौन है। और इस आयत में 13 में फरमाया वलहू मा सकन फिल लैल वन नहार, दिन और रात में जो कुछ है सब का सब उसी के लिए, वो उसका मालिक है। ताबेदारी में ये सर अल्लाह मतलब इसमें कि इंसान के बचने की कोई है नहीं है, हर वक्त वो देखें, अलीम एक और खबीर से। प्लीज एक बात देखें, कुरान को समझें, किताब इलाही को समझें। हम पढ़ते हैं सवाब के लिए, ये किताब तो पता नहीं इसके अंदर क्या छुपा हुआ है, यूं यूं गौर करेंगे खुलेगा। सर जो कुछ हम करते हैं दिन में और रात में, तो अल्लाह तो हमें देख रहा है, हमारे सारे अमाल को नहीं, देख रहा है कि हम पीछे पीछे भी तो कह दिया आप, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्द, और यहाँ कहा कि मा सकन फिल लैल वन नहार। बड़े गौर सर से सुनिए, की आप हकीयत मेरी बात सुनिए, कुरान को गौर से पढ़ें। मैं अभी आपको बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे। ये जो पहली आयत हमने पढ़ी है, चीज का मालिक है, गोया वो बादशाह है। तो आयत है कि लहू मा सकन फिल लैल वन नहार, ये टाइम के एतबार से है, दिन और रात टाइम का, कि दिन हो रात हो कोई वक्त हो, ये उस हर चीज का बादशाह है। तो टाइम और स्पेस दोनों का कंट्रोल किसके पास है? अल्लाह के पास है। ये टाइम्स के हवाले से है, लैल और नहार, और वो जो है वो जमीन, जगह, हर चीजें हैं, स्पेस है। तो अल्लाह स्पेस का भी मालिक है, जगहों का और चीजों का भी, और टाइम भी, जो गुजर रहा है, जो गुजर चुका है, जो आएगा, लैल नहार पे डिपेंड करेगा, वो उसका भी मालिक वही है। ये है इसका मतलब, कि वो सिर्फ चीजों का मालिक नहीं है, वो उस वक्त भी उसी के कंट्रोल में है, टाइम और स्पेस दोनों। सोचिए जरा, गौर कीजिए दोनों में क्या फर्क है। मैंने आपको बताया है, सवाल करें आप। सर इसमें वो आयतुल कुर्सी की वो आयत भी आ रही है ना कि उसको ऊँग भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती, उसका पूरा कंट्रोल है दिन और रात पे ना। तो आप पहले इसको समझे ना, ये मत जंप इधर से उधर मत किया करें। पहले ये समझ आ गई है आपको कि जी यहाँ क्या मतलब है? पहले जी इस सर, थोड़ा सा और अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर कर दें इस चीज को और थोड़ा सा वाजे कर दें। अच्छा मैं बताता हूँ आपको, देखें ना, आप मुझसे सवाल करें।
آپ کہہ رہے ہیں نا مشکل ہے، ٹھیک ہے، انسانی ذہن محدود ہے، ذرا اپنے ذہن کو وسعت دیجیے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مالک ہوں، میں اس گھر کا مالک ہوں، ٹھیک ہے، یہ ہے آیت نمبر 12 کہ لہو ما فی السماوات، مثال اللہ کے لیے نہیں ہے، میں آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جس طرح میں اس گھر کا مالک ہوں ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کی ہر چیز کا مالک کائنات کی۔ مجھے وہ کنٹرول حاصل نہیں ہے، جو کنٹرول کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اس لیے بندے کی مثال نہیں دی تو میں سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ اچھا، تو کائنات کی ہر چیز جو ہے اس کی اللہ کا بادشاہی، اللہ کی حاکمیت، اللہ کا ملکیت میں ہے۔ اچھا، یہ تو ہوتا ہے نا کہ اب آ گیا لیل اور نہار، ٹائم گزرتا ہوا ہو یا گزر چکا ہو یا آنے والا ہو، اس کے اندر بھی کنٹرول اس کا ہے۔ چیزوں پر اور وقت دونوں پر کنٹرول کس کا ہے؟ مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ رب العالمین ہے۔ پہلی آیت جو 12 ہے وہ ہے جگہوں کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے، اور یہ ٹائمز کے حوالے سے ہے 13 نمبر۔ لیل و نہار وقت ہے۔ اس پہ جتنا غور کریں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی، اگر نہیں سمجھ آئی تو سوال کریں، کیونکہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ سر جو وقت ہے تو اس میں اس وقت میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ مطلب جیسے ایک زمانہ ہے یا انسان کی یہ ٹائم ہے، سنیں، وقت کا مطلب ہے، یہاں وقت کا مطلب ہے وہ وقت جو اس وقت چل رہا ہے، وہ وقت جو گزر چکا ہے، وہ وقت جو کل آئے گا قیامت تک، قیامت کے دن بھی، قیامت کے بعد بھی، جنت اور دوزخ میں، اس وقت کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے۔ وہ اس کو مقرر کرنا بھی اوقات کو اللہ کا کام ہے۔ ہماری زندگی کب ختم ہونی ہے، وقت ایک ڈیوریشن ہے، ایک وقت ہے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ دوبارہ کب کھڑے ہونا ہے، وہ ایک وقت ہے، وہ اللہ کو پتا ہے۔ جی سر، حساب و کتاب کی اللہ گھڑی خیر۔ کب جتنا آپ سوچیں گے نا اور اس پہ غور و فکر، ایسے ایسے حقائق ہمیں پتہ چلیں گے کہ ہم تو حیران رہ جائیں گے کہ وہ رب کس طاقت اور قدرت کا مالک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پھر آپ کے منہ سے الحمدللہ نکلے گا کہ کتنی عظیم ہستی ہے، پھر کوئی نقص کہیں نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے سبحان اللہ۔ پھر جب آپ اس کی طاقت اور قدرت کو آپ کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی تو آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمات جو ہیں یہ بڑے خاص موقع کے لیے ہیں، ان کو جب پڑھیں تو ان کو سمجھ کے پڑھیں۔ اچھا، اب ہم نے آیت نمبر 13 پڑھ لی، اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 14 پر، اور بڑے غور سے دیکھیے۔ پیچھے ساری صفات بیان ہوئی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ ٹائم کا بھی مالک، اسپیس کا بھی مالک، اقتدار، اختیار، خالق، رازق، مالک، حاکم، ایک ہستی ہے۔ اب اس کو پیش نظر رکھ کے 14 پڑھیے۔ کل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں آسمان و زمین کے ساری فاطر السماوات والارض، تاکہ پورا مطلب قل غیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو، ان سے کہو کیا میں آسمانوں اور زمین کے خالق کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا آقا بناؤں؟ صفات تو ساری اس کے اندر ہیں۔ تم سے پوچھو کہ اس زمین و آسمان انکار تو کرتے ہو اس کو ذات کا، لیکن یہ بات ضرور کہتے ہو کہ اسی نے بنایا ہے۔ کتنا پیاری آیت سوال ہے کہ کیا اس اللہ کو چھوڑ کر آپ، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، اس کو چھوڑ کر آپ مخلوق کو بنائیں گے اپنا مددگار، اپنا ولی بنائیں گے، جس کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں ہے، جو تمہاری قبروں میں پڑے اور بت دعائیں سن ہی نہیں سکتے، اس پہ ایکشن لینا تو ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔
وہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا بول رہے ہیں، کیا بک رہے ہیں. اللہ یتخذ ولی فاطر السماوات، کیا وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے ملوک کو ولی بنا دیں؟ عقل میں بات نہیں آتی. تو بتا دیا کہ یہ کائنات کا ایک ہی کارساز ہے، اس کے علاوہ کوئی ولی کارسازی کسی کے پاس نہیں. کتنی بڑی حقیقت، کس طرح دلائل سے اللہ تعالیٰ نے ثابت کی ہے. قرآن کتاب الدلیل ہے. یہ وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھے. اس کے بعد آیت 14 میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا طنز کیا ہے. کس پر؟ بتوں پر اور اہل قبور پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يُطْعِمُ، اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو کھلاتا ہے. وَلَا يُطْعَمْ، اور اسے کھلایا نہیں جاتا. کیا مطلب ہے؟ تم جا کے اپنے بتوں کے سامنے کھانے رکھتے ہو، کیسے تمہارے کارساز اور ولی ہیں کہ تم ان کو کھانا پیش کرتے ہو، ان کو کھانا کھلاتے تم. اور رب کیا کرتا ہے؟ ساری کائنات، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، سب کو کھلا رہا ہے، سب کا رازق ہے. ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، تھوڑے سے الفاظ ہیں. اور طنز کے حصے میں آیت کے بتوں پر اور اس پر وَلَا يُطْعَمْ، اسے کھلایا نہیں جاتا. تمہارے بت تو محتاج ہیں، تم قبروں پہ جاتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا وہاں فرود دیے جلاتے ہو، کیا حرکتیں کرتے ہو، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. قرآن کے الفاظ کو سمجھے تو آج کر مزہ آ جائے کہ کس طرح، کس ایسے اسلوب میں اللہ تعالیٰ ان پہ طنز کرتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے. اللہ تو وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے. تمہارے معبود ایسے ہیں کہ وہ کھانا بھی تم ان کو پیش کرتے ہو. کیسے حاکم ہیں، کیسے معبود ہیں، کیسے کارساز ہیں. لہٰذا یہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ سارے بناوٹی خدا جو ہیں وہ بیچارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ایک واحد ہستی ہے جس کی خدائی اپنے بل بوتے پر قائم ہے، اور جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں. یہ ہے توحید، یہ ہے اللہ کی صفت خاص. اور اگلی آیت میں تو کمال کر دیا 14 میں. قل، ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان دیکھیے اور اس اعلان کو پوری طرح سمجھیے. قل انی امرت، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم سم کروں، میں اس کا مطیع اور فرمانبردار سب سے پہلے. اچھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیوں کہلوایا بلا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو بتا دو کہ سب سے پہلے میں مطیع ہوں؟ یہ کیوں اعلان کر رہے ہیں؟ جو ٹوک اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر رہے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ. ذرا مجھے اس کا مفہوم سمجھائیں. جو بات میں کہہ رہا ہوں، بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایک عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، اب یہ آیت پڑھیں گے تو عام آدمی اس کو نہیں سمجھے. یہ ہے کہ میں مطیع ہوں خود بھی. یہ وہ حق ہے جو میرے پر نازل ہوا ہے، ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. لہذا سب سے پہلے میرا فرض ہے کہ میں اس کے آگے سر تسلیم خم کروں. یہ ہے اس اعلان کی وجہ کہ اتنا ایسا حق ہے کہ میں کسی اور کے آگے سر جھکا ہی نہیں سکتا. اب پیچھے پڑھ کے آئے ہیں آپ کہ اب طاقت، قدرت، اختیارات سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. رازق وہ، خالق وہ، مالک. لہذا یہ واحد ہستی ہے جس کے لیے سب سے پہلے میں خود، کیونکہ اس کا نمائندہ ہوں، پہلے سب سے پہلے مجھے مسلم بننا ہے. یہ ہے اس کا جواب.
اب ہر کسی آدمی کو بتا دیں کہ یہ بالکل یہ اس کا صحیح مفہوم اور ایکسپلینیشن ہے. یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر الحمدللہ. اچھا اب آگے دیکھیں. سبحان اللہ. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور کیونکہ میں اس کا نمائندہ ہوں، پہلا فرض میرا ہے کوئی اور جھکے نہ جھکے، میں اس کے سامنے جھکوں گا. اور میں شرک جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، شرک جو بالکل لا یعنی بات ہے، نہ اس کے خلاف میں اس کو ہرگز میں اس کا رد سننا من المشرکین. اور یہ بھی یہ دیکھیں آیات کو کس طرح کھول کے توحید اور شرک، رد شرک کیسا زبردست ہے، اور توحید کا اقرار کتنا زبردست ہے. نبی کہتے ہیں اور کوئی مانے نہ مانے، تمہیں تو اختیار بھی ہے. میں اللہ کا نمائندہ ہوں، لہذا میں وہی کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے. میں آپ کے سامنے وہی نمونہ پیش کروں گا جو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. تو مانو نہ مانو اختیار تمہارا ہے. مانو گے تو یہ تمہارے لیے انعامات ہیں، بشارتیں ہیں. نہیں مانو گے تو یہ ہم کے رکھ دیا یہاں پر. سر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی تھا نا، بل مسلم ان کے، انہوں نے بھی ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح نبی نے یہ کہا ہے، ہر نبی نے کہ میں پہلا، سب سے پہلا مسلم میں ہوں. کیوں؟ اس کو حق کو تسلیم کر کے اس نے اللہ کا نمائندہ بن کر اس کا ثبوت دینا ہے. ہر نبی نے کہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی یہی الفاظ ہیں، لیکن ہر نبی کے یہ الفاظ ہیں. قل اللہ اکبر. آیت نمبر 15. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتاؤ، انی اخاف، میں تو ڈرتا ہوں، میں خوف کھاتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس دن کے بڑے عذاب سے. کیا مطلب ہے؟ یہ ہے رد شرک، کہ شرک جو ہے اس کو بالکل رد کر دیا ہے. کہ میں تو ڈرتا ہوں اس ہستی سے جس کی طاقت، قدرت، اختیار، جس کی صفات پیچھے بیان ہوئی ہیں، ہم پڑھ کے آ رہے ہیں. میں تو اس سے ڈرتا ہوں. خوف یہ ہے خشیت، اللہ کی خشیت اس بات کی کہ وہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے جو اللہ ان صفات کا مالک ہے. نبی سب سے پہلے ڈرتا ہے، اور اس قرآن کو پہ ایمان لانے والے، اس نبی پہ ایمان لانے والے سب سے زیادہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی نافرمانی نہ ہو جائے. اگر ہو گئی تو بڑا عذاب، جہنم کا سخت عذاب عظیم ہوگا، اس کے حقدار بن جائیں گے. یہ ہیں توحید کے بنیادی تقاضے، کہ ایمان اللہ پر ایسا کہ یقین والا، اور شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، شرک سے دوری کا علل اعلان مومن جو ہے اس کا دعویٰ کرے. اور آیت 16 میں تو انتہا کر دی. اس کو اگلی دفعہ پڑھیں گے کیونکہ اس میں فوز المبین ہے. میں اس فوز، اللہ تعالیٰ الفوز کا قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں. یہ کون سی کامیابی ہے جس کو اللہ بڑی کامیابی کہتے ہیں، جس کو اللہ فاز کامیابی کہتے ہیں، جس کا جو انسان کا مطمع نظر ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے، گول ہونا چاہیے، وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم بیان کریں گے. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہیں تو دیجئے، ورنہ دعا کر لیجئے اور ہم اس دعا سے آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں. سر ایک سوال کر سکتی ہوں؟ بالکل کریں. جی سر، یہ جب طائف سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مستضعفین پڑھی تھی تو اس میں کہا تھا کہ یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا؟ تھوڑا سا اس کو بتائیں گے، جب ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تھا. دیکھیے، آپ پہلے نبی کے اس مقام، اس مرتبے کو دیکھیں.
नबी हर आन अपने रब से खौफ रहता है। उन पर जो सख्तियां आ रही थी वो दीन की वजह से आ रही हैं, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं अल्लाह तू मुझसे नाराज ना हो कि तेरी नाराजगी में मैं इन चीजों का हकदार बनूं, बस वो मुझे चाहिए कि मैं आप मुझसे राजी रहें, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे नाराज हो उसके नतीजे में ये मुझे तकलीफें आ रही हैं। आप इस बात को एक दूसरे अंदाज में समझाता हूँ। देखिए, एक होती है आजमाइश अल्लाह की तरफ से, वो अल्लाह माल दे के भी आजमाइश करता है और गुर्बत और तंगदस्ती भी में मुब्तला करके भी आजमाइश करता है। अच्छा, अब वो जो पहली आजमाइश है जो अल्लाह ताला इम्तिहान के तौर पर करता है, उस पे मोमिन डट के जम के सब्र करता है। और काफर को सारी चीजें दुनिया में अजाब होता है, उसको ईमान ना ला कर फरमानियां करके उसको एहसास नहीं होता, लेकिन मोमिन बड़ा डरता है कि कहीं इस वबाल जो मुझे आ रहा है कि मेरे अपने ना कर ऐसे गुनाहों की वजह से ना हो कि मेरा रब मुझसे नाराज हो गया। और नबी में तो ये बात बड़ा दर्जा उला का होती है, वो हर आन और हर लम्हा अपना एहतिसाब करता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह तू नाराज ना होना कि तेरी नाराजगी की वजह से मुझे ये मुसीबतें आए, बाकी सब मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो इसका खौफ अंबिया को तो था, आप और मुझे क्यों ना हो। ये अच्छा सर, थोड़ा सा ये कि इसमें फर्क कैसे पता चले कि आजमाइश और नाराजगी का? मोमिन जो है ना, उसकी ईमान की कैफियत उसको पूरी तरह सामने हर चीज आ जाती है। मसलन ये बात सवाल आपका अच्छा है, अच्छी तरह समझिए। मुझे अल्लाह ने बेपनाह माल दौलत हर चीज आसाइशें दे दी है। अब मेरा ईमान अगर है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरे रब मुझे आजमा रहे हैं, किसमें? इनामात एहसानात करके। ये मेरी आजमाइश है के लिए मुझे दिया गया है। और अगर तकलीफें आ रही हैं तो जो गुनाहों की वजह से मुसीबतें और तकलीफें आती हैं, वो ईमान आपको बताता है कि ये आपने गलती की है, ये आपने अल्लाह की नाफरमानी की है, उसके नतीजे में ये आपको हराम माल खा रहे हैं, औलाद नाफरमान निकल रही है, ये उसका नतीजा है। लेकिन हलाल कमा के हलाल तरीके से खर्च करके अगर मुझे कुछ मुश्किलात पेश आ रही हैं तो मेरी आजमाइश है। ये आपके ईमान की कैफियत आपको बिल्कुल ठीक ठीक बता देती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? जी सर, ये इंसान अपना मुहासबा ही करके खुद ही जांच ले इस बात को। बिल्कुल जांच ले, और अल्लाह ताला ने ये सारी सलाहियतें उसके अंदर रखी हैं। ईमान का ये लेवल वो बढ़ा सकता है, बढ़ा के उस लेवल पे ले जा सकता है कि वो ईमान में इतना पक्का और पुख्ता, उसका ईमान इतना इस्तेकामत और इस्तेकाम वाला हो कि वो बिल्कुल अल्लाह की नाफरमानी के करीब भी नहीं जाता। सर एक बात ये भी तो है ना कि अल्लाह ताला जिससे खुश होता है तो अल्लाह उसको अपनी याद अता कर देता है, और जिससे अल्लाह ताला नाराज होता है तो अल्लाह उससे अपनी याद दूर कर देता है। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन अल्लाह की याद का मतलब क्या है? अल्लाह आपको तौफीक देता है कि आप दुनिया में जिंदगी कुरान और सुन्नत के इल्म हासिल करके उसके मुताबिक गुजारें। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला गैब से आपको, अल्लाह ताला की सारी रहमतें मशरूत हैं इस शर्त पर कि आप अल्लाह के बंदे बनते हैं, तो वो आपके अपनी फजल करम ताईद नुसरत से फिर और मजीद आपको सिरात मुस्तकीम में चलने की तौफीक देता है। ये अल्लाह का असूल और कायदा है। जो बेपरवाही करता है अल्लाह उसको झंझोड़ता जरूर है, लेकिन अल्लाह बेपरवाह है, नहीं लाएगा तो अपना नुकसान करेगा। अख्तियार दिया उसने दुनिया में। ये बातें अच्छी तरह पूरे पर्सपेक्टिव में समझें, पूरे पस मंजर में समझें। जज़ाकल्लाह सर, अल्लाह आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे ताकि हम इससे फायदा हासिल करते रहें। ताकल्ला सर। जज़ाकल्लाह। अब जरा दुआ कर लें ताकि वक्त हो रहा है।
سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ، آمین وعلیکم آمین جزاک السلام اللہ خیر، ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔